درد کتنا بھی ہو، اللہ کے آگے رونے سے سکون میں بدل جاتا ہے۔ نماز بوجھ نہیں بلکہ تمہارے بوجھ کو ہلکا کرنے کا ذریعہ ہے۔ جب تمہارا دل کسی کے گلے لگ کر رونے کو چاہے تو قرآن کو گلے لگا لینا۔ دعائیں جتنا وقت لیتی ہیں ان کا رنگ اتنا ہی گہرا ہوتا ہے۔ کچھ چیزیں دیر سے ملیں گی، بس تم دعائیں کرتے رہنا اور صبر کرنا۔ جب دعا کرتے وقت تمہاری آنکھوں سے آنسو آنے لگے تو سمجھ جانا تمہاری دعا بارگاہ الہی میں قبول ہو چکی ہے۔ دیکھو، یوں زندگی سے مایوس نہیں ہوا کرتے۔ اللہ ضائع نہیں کرے گا تمہاری دعا اور تمہارا صبر، بس انتظار کرو۔ آزمائش بھی اللہ کی طرف سے تمہارے لیے یقین کا امتحان ہوتا ہے۔ قرآن پتھر دلوں کو موم کرتا ہے، ٹوٹے دلوں کو جوڑتا ہے اور بیمار دل کی شفا ہے۔ سورہ نوح ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اللہ کی محبت کے بغیر تم زندہ نہیں رہ سکتے۔ اللہ کا حکم سنو، اللہ سے ہدایت مانگو۔ اگر تم اللہ کی نافرمانی کرو گے تو اس کا عذاب سخت ہوگا۔ اللہ کو پاؤ گے تو چین پاؤ گے، ورنہ تڑپتے رہ جاؤ گے۔ اپنے بہترین وقت کو نماز کے لیے وقف کر لو، کیونکہ تمہارے سب کام تمہاری نماز کے بعد قبول ہوں گے۔ تم سمندر کی گہرائی سے پکارو گے، اللہ وہاں بھی تمہاری سنے گا۔ جب تم آزمائش سے گزر کر اللہ کی رضا میں راضی ہونا سیکھ لیتے ہو، تب اللہ تمہاری ہی چاہت مکمل کرنے کے لیے راضی ہو جاتا ہے۔ زندگی کی ساری بلندیاں رب کے آگے جھکنے سے ملتی ہیں۔ تو اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرو اور اس سے مغفرت مانگو، بے شک وہ معاف کرنے والا ہے۔ اور جو شخص اللہ کے دین کو مضبوط پکڑ لیتا ہے تو اسے ضرور سیدھے راستے کی طرف ہدایت کی جاتی ہے۔ 3 کام اللہ کو پسند ہیں: ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنا، دل نہ چاہتے ہوئے بھی معاف کر دینا، کسی کے گناہوں پر پردہ کرنا۔ آپ کا رزق لکھا ہوا ہے، آپ اپنے قابو سے باہر چیزوں کی فکر کرنا چھوڑ دیں۔ ہم سفر، کامیابی اور خوشی، یہ سب آپ کے بہت جلد قریب ہوں گے۔ بس آپ اللہ پر بھروسہ کریں اور اپنی دعاؤں پر یقین رکھیں۔ صبر کے صلے ہمیشہ خوبصورت ہوا کرتے ہیں۔ یہ آزمائشیں تو ہمیں مضبوط کرنے کے لیے ہیں۔ ہمارے رب نے ہمیں تنہا تو نہیں کیا۔ وہ اتنا پاک ہے کہ جس کو چن لیتا ہے اسے بھی پاک کر دیتا ہے۔ دکھوں میں بھول گیا ڈھنگ دعا کا میں، خدا کو دینے لگا واسطہ خدا کا میں۔ آنکھ پرنم، اشک زمزم، سانس مدھم، وقت ہے کم، وصال راحت، ہجر ماتم، رقیب قاتل، موت مرہم۔ تھکن پیروں سے اٹھ کر روح تک آ پہنچی ہے، دل اب کوئی ٹھکانا چاہتا ہے یا رب۔ اور اللہ کی خفیہ تدبیر بڑی مضبوط ہے۔ دنیا کا سب سے امیر اور خوشحال انسان وہ ہے جو زمین پر اللہ تعالی کی رضا کو مقصد بنا کر چل رہا ہے۔ آنکھ کی نمی بہت بڑی رحمت ہے، یہ اللہ سے آپ کا رابطہ بڑھا دیتی ہے۔ شکر گزار ہو جائیں ان لوگوں کا جو آپ کو آنکھوں کی نمی عطا کر گئے۔ شکر عطا کریں اس تکلیف کا جس نے آپ کی آنکھ کو پرنم کر دیا۔ صبر میں ڈھلی خاموشی میں بڑی پکار ہوتی ہے، اس کا جواب رب دیتا ہے، مگر اپنے وقت پر۔ کسی کی زندگی سے یوں متاثر نہ ہو کہ اپنی زندگی ہی بری لگنے لگے۔ یہ جو روح کی تنہائی ہوتی ہے اسے کوئی ختم نہیں کر سکتا، دنیا کی کوئی چیز اس کے لیے کافی نہیں۔ جب تم بند دروازوں پر راضی رہنا سیکھ لیتے ہو تب اللہ تمہارے لیے معجزے کے دروازے کھولتا ہے۔ یا اللہ، جب میں مایوس ہو جاؤں تو تو میری مدد فرما، کیونکہ میری زندگی کے بارے میں تیرے فیصلے میری خواہشوں سے بہتر ہیں۔ پریشان ضرور ہوں میرے مالک، لیکن تیری رحمت سے نا امید نہیں ہوں۔ بے شک میرا رب بہت قریب ہے، دعاؤں کا قبول کرنے والا ہے۔ جب یقین کی ڈور اللہ پر چھوڑ دی جاتی ہے
تو پھر اللہ اپنے بندے کو رسوا نہیں کرتا۔ بے شک اللہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ توبہ زہر کو شہد میں اور کانٹوں کو گلاب میں بدل دیتی ہے، اور یقیناً اللہ بڑی توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اپنے فیصلوں کو اللہ پر چھوڑ دو، مایوسی تمہیں چھوڑ دے گی۔ جب تم دنیا کی گئی زیادتی پر خاموش ہو جاؤ گے تو اسے یعنی رب کو المقسط یعنی انصاف کرنے والا پاؤ گے۔ سخت الفاظ بولتے وقت انسان کو یہ یاد نہیں رہتا کہ سننے والے کو وہ الفاظ کب تک یاد رہیں گے اور کتنا گہرا اثر رکھیں گے۔ بہترین زندگی جینے کے لیے اس حقیقت کو قبول کرنا پڑتا ہے کہ سب کو سب کچھ نہیں مل سکتا۔ ہم زندگی کو بہت غور سے دیکھ کر آئے ہیں، سب کچھ ہے اس میں، مگر اعتبار نہیں ہے۔ کسی بھی رشتے میں خوبصورت ہونا معنی نہیں رکھتا، وفادار ہونا اہمیت رکھتا ہے۔ خوبصورتی کی بنیاد سادگی ہے۔ توکل سے قسمت بعد میں اور دل پہلے بدل جاتا ہے۔ دل کو قرار آ جاتا ہے اور انسان رب کی رضا میں راضی ہو جاتا ہے۔ محبت کے کمرے کی ایک کھڑکی خوش فہمی کے جزیرے کی طرف کھلتی ہے، اور وہی منظر سب کو حقیقت لگتا ہے۔ سمندر بڑا ہو کر بھی اپنی حدوں میں رہتا ہے، انسان چھوٹا ہو کر بھی اپنی حیثیت بھول جاتا ہے۔ سچ کا بس وہی حصہ کڑوا ہوتا ہے جو ہمارے بارے میں ہوتا ہے۔ لوگ کڑوی باتیں کہنا اپنا حق سمجھتے ہیں اور ان پر فخر کرتے ہیں، لیکن دوسروں کی طرف سے کڑوی باتیں سننے پر بھڑک اٹھتے ہیں۔ مشکل وقت میں دوست ہو یا پھر کوئی عزیز، دونوں کی خاموشی دھوکہ دینے کے برابر ہے۔ انسان اپنی ہی لگائی ہوئی امیدوں سے دھوکہ کھاتا ہے۔ نماز کی پہلی رکعت میں انسان کا دل کتنا بھی تکلیف میں ہو، آخری رکعت تک سکون مل ہی جاتا ہے۔ پر پرندوں کے ہی اچھے لگتے ہیں، اگر انسان کے نکل آئیں تو پھر وہ بربادی میں عروج پر پہنچ جاتا ہے۔ من کے اندر ہی راز سارے ہیں، نیتوں پر ہی سب کنارے ہیں۔ دل کے اوپر ہزار پردے ہیں، اس کے اندر کئی نظارے ہیں۔ یہ دنیا کسی کی ہوئی ہے جو ہماری ہوگی۔ درختوں سے تعلق کا ہنر تو سیکھ لیں انسان، جڑوں میں زخم لگتے ہیں، ٹہنیاں سوکھ جاتی ہیں۔ یہ لازم نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کو خوش کرنے کی کوشش کریں، یہ بھی تو کافی ہے کہ بس ایک دوسرے کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ جنت کا مطلب یہ ہے کہ رنجش کسی کے ساتھ نہ ہو، شکایت کسی کے ساتھ نہ ہو، نہ اللہ کے سامنے بندوں کی شکایت اور نہ بندوں کے سامنے اللہ کی شکایت۔ گناہ کے چھوٹا ہونے کی طرف نہ دیکھو، بلکہ یہ دیکھو کہ تم نافرمانی کس کی کر رہے ہو۔ گناہ سے توبہ کرنے والے کو اس کے پہلے کیے گئے گناہ پر ملامت کرنا منع ہے۔ جو کوئی ظاہری طور پر توبہ کر لے، اب اس کے ساتھ خیر کا معاملہ ہی کرو۔ عبرتیں کتنی زیادہ ہیں اور اس کے حاصل کرنے والے کتنے کم ہیں۔ محنت کا پھل، مصیبت کا حل اور آنے والا کل سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ سچائی سے ہٹ کر تمہیں خیر نہیں ملے گی۔ اللہ کا خوف کرتے رہنا کہ خوف کرنے والوں کو اللہ مصیبتوں سے بچا لیتا ہے۔ جسموں کی طرح دل بھی تھکتے ہیں اور اکتا جاتے ہیں۔ دنیا دھوکہ دیتی ہے، نقصان پہنچاتی ہے اور پھر گزر جاتی ہے۔ انسان اپنی توہین معاف تو کر سکتا ہے، لیکن کبھی بھول نہیں سکتا۔ باتوں میں سچ اور جھوٹ ملا ہوا ہو سکتا ہے، لیکن خاموشی میں کوئی ملاوٹ نہیں ہوتی۔ گزرے لمحوں کی یاد ہی لوٹ کر آتی ہے، گزرے لمحے کبھی لوٹ کر نہیں آتے۔ بڑے ہی گھاٹے کا سودا ہے یہ سانس لینا بھی۔ عمر بڑھتی ہے اور زندگی کم ہو جاتی ہے۔ مرنے کے بعد جتنی زمین بادشاہ کے پاس ہوگی، اتنی ہی فقیر کے پاس بھی ہوگی۔ انسان کے پاس کئی صلاحیتیں ہوتی ہیں جو چھپی ہوئی ہوتی ہیں، جن کا انسان کو خود بھی پتہ نہیں ہوتا، لیکن اگر انسان اللہ کا نام لے کر آگے بڑھنے کی سوچ لے تو اس کی کئی صلاحیتیں اجاگر ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس لیے ہمت کرو
تم بڑے میدان فتح کر سکتے ہو۔ انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ کچھ بنے اور کچھ بہتر اس دنیا میں کر کے جائے، اور اس سب کچھ کے لیے اسے کچھ بنیادی اصول بنانے پڑیں گے، اور پھر ایک مسلسل محنت کی ضرورت ہے۔ اپنے بچوں کو ابھی سے نیک لوگوں کی کہانیاں سناؤ، تاکہ وہ بھی بڑے ہو کر کچھ نیک کرنے کی سوچیں۔ دنیا والوں کی کہانیاں سنیں گے تو وہ زیادہ تر اپنے نفس کو خوش کرنے کا ہی سوچیں گے، اس سے آگے کچھ نہیں۔ جب خود کے لیے جی کر بور ہو جاؤ اور اکتا جاؤ تو دوسروں کے لیے جینا شروع کر دینا۔ جب انسان اللہ کی رسی یعنی دین کو چھوڑ دیتا ہے تو وہ بے منزل ہو جاتا ہے، اور جو آدمی بے منزل ہو اسے خوشی میں بھی ایک قسم کی بے چینی لگی رہتی ہے۔ محبت کیا تقاضا کرتی ہے؟ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جہاں سے منع کیا گیا وہاں منع ہو جاؤ، اور جہاں چلنے کا حکم دیا گیا ہے وہاں چل پڑو۔ اگر آپ چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتے تو پھر ان سے احترام کی امید بھی مت رکھیں۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو عزت دو تو تم عزت والے بن جاؤ گے۔ اللہ اس کی سن لیتا ہے جو اس کی تعریف کرتا ہے، اس لیے اللہ کی تعریفیں کیا کرو، بے شک تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ زندگی میں حقیقی آزادی تم تب محسوس کرو گے جب تمہاری یہ سوچ بن جائے گی کہ میں نے تو اللہ کو راضی کرنا ہے، باقی جسے ناراض ہونا ہے تو ہو جائے۔ ہم لوگ بھی عجیب ہیں، ثواب کی خاطر مرے ہوئے انسان کو کندھا ضرور دیتے ہیں، مگر زندہ انسان کا سہارا بننے سے کتراتے ہیں۔ کسی گناہ کا عام ہو جانا اسے حلال نہیں کر دیتا، بلکہ عذاب الہی کا خطرہ مزید بڑھا دیتا ہے۔ اللہ سے بڑھ کر کوئی اپنے بندے کا خیر خواہ نہیں۔ اللہ کا بنایا ہوا ہر شخص مکمل اور خوبصورت ہے، خامی اور کمی تو ہمارے اخلاق اور رویوں میں ہے۔ بڑی تپش ہے یہ اپنے گناہوں کی، شہر کا موسم خوشگوار نہیں ہوتا۔ دن بھر کرتے ہیں نفرتیں انسانوں سے اور کہتے ہیں راضی پروردگار نہیں ہوتا۔ متحد ہو تو بدل ڈالو زمانے کا نظام، منتشر ہو تو مرو شور مچاتے کیوں ہو۔ اپنی ذات سے محبت کرنے والا آدمی کبھی دوسروں سے محبت نہیں کر سکتا۔ محبت کرے گا بھی تو اپنی ضرورت کے لیے، مطلب پورا ہوتے ہی چھوڑ جائے گا، چاہے دوسرا کتنا ہی وفادار کیوں نہ ہو۔ ہم بڑے گھر میں رہتے ہیں یا کسی جھوپڑی میں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، حقیقی زندگی ہمارے اندر ہی ہوتی ہے۔ زخم کھا کر بھی مسکرانا اور ناخوش ہوتے ہوئے بھی خوش رہنا، دراصل یہی ہماری اصل طاقت ہے۔ جو کچھ آپ کے پاس ہے اگر آپ اسے کافی سمجھتے ہیں تو آپ کے پاس سب کچھ ہے۔ اپنی نگاہیں ستاروں پر رکھیں، لیکن دھیان رہے آپ کا پیر زمین پر ہونا چاہیے۔ چھوٹے چھوٹے کاموں کو انجام دینا بڑے بڑے کاموں کی منصوبہ بندی سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ اگر آپ کسی اور کی طرح بننے کی کوشش کر رہے ہیں تو آپ اپنے آپ کو ضائع کر رہے ہیں۔ سب سے بڑا جاہل وہ شخص ہے جو اپنی پوری زندگی میں اس بات کو نہ جان سکا کہ اس کا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے۔ گناہ اور ثواب، سزا اور جزا کی بھول بھلیا میں پھنس کر آدمی کسی مسئلے پر ٹھنڈے دماغ سے نہیں سوچ سکتا۔ نفرت کو 1000 موقع دو کہ وہ محبت بن جائے، لیکن محبت کو ایک موقع بھی نہ دو کہ وہ نفرت بن جائے۔ شکوے شکایت کی لت لگ جائے تو ناشکری زبان کی لذت بن جاتی ہے اور انسان ہمیشہ بے سکون رہتا ہے۔ اچھائی کے لیے لازم نہیں کہ لوگوں کے ساتھ اچھا کیا جائے، یہ بھی ایک خیر ہی ہے کہ بس کسی کے ساتھ کچھ برا نہ کیا جائے۔ انسان کو کسی کی نیت جاننے کا نہیں بلکہ اپنی نیت صاف رکھنے کا اجر ملے گا۔ معافی وہی دے سکتا ہے جو اندر سے مضبوط ہو۔ کھوکھلے انسان صرف بدلے کی آگ میں ہی جلتے رہتے ہیں۔ کسی کی خوشی سے حسد کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، سب کو وہی ملتا ہے جو اللہ نے ان کے نصیب میں لکھ دیا ہو۔ جب زبان کی اصلاح ہو جائے تو دل نیک ہو جاتا ہے۔
اگر تمہارے رزق میں سے دوسروں کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں تو تم خوش قسمت ہو کہ تمہارا رب تمہارا رزق پاک کر رہا ہے۔ کوشش کریں کہ زندگی کا ہر لمحہ اپنی طرف سے سب کے ساتھ اچھے سے اچھا گزرے، کیونکہ زندگی نہیں رہتی لیکن اچھی یادیں ہمیشہ زندہ رہتی ہیں۔ جب انسان خود غرض ہو جائے تو وہ دوسروں سے راستہ چھین کر اسے اپنے لیے آخری راستہ بنا لیتا ہے۔ گلاب کا کوئی بھی نام رکھ لو مگر پہچان خوشبو سے ہوتی ہے۔ انسان کسی بھی رنگ، روپ یا ذات کا ہو مگر پہچان اخلاق سے ہی ہوتی ہے۔ میں نے کہا میری آنکھیں، اس نے کہا اپنا راستہ پہچان۔ میں نے کہا میرا جگر، اس نے کہا چیر پھینک۔ میں نے کہا میرا دل، اس نے پوچھا تیرے دل میں کیا ہے؟ میں نے کہا تیرا درد، اس نے کہا پھر اس کی حفاظت کر۔ کوئی بھول جائے تو پریشان مت ہوا کرو، لوگ تو اپنے ہاتھوں سے دفنائے ہوئے لوگوں کی قبریں بھول جاتے ہیں۔ منزل پر جو پہنچا ہوں تو معلوم ہوا ہے، خود اپنے لیے راہ کی دیوار بھی میں تھا۔ آج پھر دل نے ایک تمنا کی، آج پھر دل کو ہم نے سمجھایا۔ اپنے چہرے سے جو ظاہر ہیں چھپائے کیسے، تیری مرضی کے مطابق نظر آئیں کیسے۔ چھوٹے غم واویلا کرتے ہیں، بڑے غم انسان کو چپ لگا دیتے ہیں۔ شاید وفا کے کھیل سے اکتا گیا تھا وہ، منزل کے پاس آ کے جو رستہ بدل گیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ہمارے لیے ہر کہانی کا مفہوم بدل جاتا ہے، یا ایسا ہے کہ ہم پڑھنے والے خود بدل جاتے ہیں۔ ہر غروب کے لیے ایک نیا طلوع مقدر ہے، بشرط یہ کہ ہم انسان اپنی شام کو واپس صبح میں تبدیل کرنے کا حوصلہ رکھتے ہوں۔ ہر دل جو تکلیف سہتا ہے وہ اپنے کمال کو پہنچتا ہے۔ جب انسان کو اپنی تلاش کے سفر پر نکلنا پڑے تو اسے تنہا ہی جانا چاہیے۔ وفاداری سے بڑھ کر کسی چیز کی اہمیت نہیں ہوتی۔ جو راستہ انسان چھوڑ دیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو اس راستے کی وجہ سے رسوا نہیں کرتا۔ یہ دنیا بہادر اور دلیر لوگوں کے لیے ہے جو آگے بڑھیں اور اس کو اپنی مثبت سوچ سے جیت لیں۔ یہ دنیا امید رکھنے اور خواب دیکھنے والوں کی ہے۔ غلطی انسان کی فطرت اور توبہ اس کی مہلت ہے۔ مرنے سے پہلے اس مہلت سے فائدہ اٹھا لینا بڑا ضروری ہے۔ محبت کرتے ہوئے اس بات کا خیال رکھنا کہ جس سے محبت کی جاتی ہے پھر اس کی پیروی کرنا پڑتی ہے۔ آنسو خالق اور مخلوق کے درمیان کوئی پردہ نہیں رہنے دیتے۔ جو دل کے ساتھ چلتے ہیں ان کو کائنات میں ہر کوئی دلبر ہی نظر آتا ہے۔ عشق کی مستی ایک ایسی مستی ہے کہ جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے دوستوں نے اپنی ہستی کو پا لیا اور دنیا میں گونگے اور اندھے بن گئے۔ نطفے کو خوبصورت انسان بنا دینا اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اعجاز ہے۔ پانی کی بوند پر ایسے نقش و نگار کوئی نہیں بنا سکتا۔ معاشرے کے بدترین لوگ وہ ہیں جو کمزور کی غلطی پر تو شور مچاتے ہیں، پر طاقتور کی غلطی پر مجرمانہ خاموشی اختیار کر لیتے ہیں۔ زندگی کا ہر امتحان انسان ذہانت اور محنت سے پاس نہیں کر سکتا۔ بعض امتحانوں کے لیے قسمت کے علاوہ اور کوئی چیز درکار نہیں ہوتی۔ کتاب سادہ رہے گی کب تک؟ کبھی تو آغاز باب ہوگا۔ جنہوں نے بستی اجاڑ ڈالی کبھی تو ان کا بھی حساب ہوگا۔ چپ رہنا سیکھیں تاکہ فرشتوں کی سرگوشیاں سن سکیں۔ اپنی عبادات میں طاقت اور قوت پیدا کریں۔ جس دل میں اللہ کے بندوں کی محبت نہ ہو وہ اللہ کی محبت سے بھی محروم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ لوگوں کو حقیر نہ سمجھیں ورنہ خالق کی نظروں میں حقیر ہو جاؤ گے۔ جو لوگوں کو چھوڑ کر اللہ سے قریب ہونا چاہتا ہے وہ اللہ کی قربت سے محروم ہو جاتا ہے۔ جب فرائض سے بڑھ کر کوئی عمل کیا جاتا ہے تو یہ بہت پسندیدہ اور پاکیزہ عمل ہے۔ پھولوں کی صحبت سے خوشبو پیدا ہوتی ہے اور بزرگوں کی صحبت سے بزرگی۔ جب دل اللہ سے لگ جائے تو دل اور دماغ دونوں سکون میں رہتے ہیں۔ وہ ایک انگلی جو مشکل وقت میں آپ کے آنسو پونچھتی ہے
ان 10 انگلیوں سے بہتر ہے جو آپ کی کامیابیوں پر تالیاں بجاتی ہیں۔ باکرامت ہیں بہت رات کے پچھلے لمحے، آنسو گرنے کی بھی آواز سنی جاتی ہے۔ جب خدا کسی کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہو تو وہ اس سے اس کی من پسند چیز چھین لیتا ہے۔ صبر کرنے سے صبر آ جانے تک کا سفر نہایت تکلیف دہ ہوتا ہے، اور تم اختتام میں اللہ کے سوا کسی کو اپنا نہیں پاؤ گے۔ وہ اسی کو میسر آتا ہے جو اسے پانا چاہتا ہے۔ خدا ان لوگوں سے ہمیں محفوظ رکھے جو دل میں دماغ رکھتے ہیں۔ اللہ کے سوا کوئی بھی دل سے خوف اور بے چینی کو نہیں مٹا سکتا۔ جن کے دل میں نتیجے کا خوف ہو وہ کسی کے ساتھ برا کرنے سے پہلے کئی بار سوچتے ہیں، اور یہی ڈر پھر انہیں اس برائی سے روک لیتا ہے۔ زندگی کے اس سفر میں صبر انسان کا بہترین ساتھی ہے، لیکن زندگی میں کچھ نہ کرنا اور ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھ جانا صبر نہیں بلکہ بزدلی ہے، اور اللہ پر توکل کی کمی ہے۔ اللہ کی یاد کے بغیر زندگی ادھوری ہے۔ انسان سب کچھ پا کر بھی ادھورا ہی رہتا ہے، اور جب اللہ کی یاد ساتھ ہو تو مشکل سے مشکل گھاٹیوں سے بھی انسان بآسانی صبر کے گھونٹ پی کر گزر جاتا ہے۔ قرآن کی یہ تاثیر ہے کہ آپ جب بھی اسے ایمان اور اچھی نیت کے ساتھ پڑھیں تو وہ آپ کو کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور دے گا، اور اگر سمجھ کر پڑھو گے تو کچھ ہی آیات میں تمہیں اپنے کئی سوالوں کے حل مل جائیں گے۔ جو اللہ کی طرف آتا ہے اللہ بھاگ کر اس کی طرف آتا ہے۔ ہم اللہ کی طرف نہیں دنیا کی طرف آتے ہیں، ورنہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی صرف اللہ کی طرف آئے اور اللہ اس کا استقبال نہ کرے۔ قبروں میں کوئی کام نہیں ہوتا، قبروں والے قیامت تک پچھتاتے ہیں کہ دنیا میں کیوں کام نہ کیا، اور تمام کاموں سے افضل کام اللہ کا ذکر اور اللہ کے دین کی دعوت اور تبلیغ ہے۔ اپنا جنازہ پڑھ کر ہی بقا کا ظہور ہوتا ہے، نہ مانو تو پڑھ کر دیکھ لو۔ پوچھا گیا صرف اس بات پر کیسے مطمئن ہو جائیں کہ زمین و آسمان کی ہر مخلوق کی ہر بات کوئی کیسے سن سکتا ہے؟ جواب دیا گیا سننے والا ہر کسی کے اندر موجود ہے۔ روح جب سیر ہو جاتی ہے تو پرواز کرنے لگتی ہے، اور نفس جب سیر ہو جاتا ہے تو سو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تلاش میں بھٹکنے پھرنے کی ضرورت بالکل نہیں ہے۔ اگر دیکھنے والی نگاہ سے دیکھو تو اللہ تعالیٰ شہرک سے زیادہ قریب تم کو ملے گا۔ اللہ کی معرفت کو پانے اور اپنے نفس کی نفی کے لیے پہلا قدم کیا ہے؟ جب ہم اللہ سے اس کی رحمت مانگتے ہیں تو سب سے پہلے کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں معاف کر دے، اور ہر روحانی سفر کا سب سے پہلا قدم یہی ہوتا ہے۔ غصہ دراصل محبت کا دشمن ہے، کیونکہ محبوب پر کبھی غصہ نہیں آتا۔ اس لیے دعا کرو کہ یا اللہ غصے میں مجھ سے کوئی ایسی حرکت نہ ہو جائے جو زندگی میں پچھتاوا بن جائے، کیونکہ غصے میں انسان اندھا ہو جاتا ہے۔ اللہ سے جن لوگوں کا تعلق زیادہ ہوتا ہے ان لوگوں میں معاف کرنے کی صلاحیت اتنی ہی زیادہ پیدا ہوتی ہے، اور جس کا اللہ سے تعلق نہیں ہوتا وہ اپنا بدلہ خود لے لیتا ہے۔ جس شخص کی آرزو جتنی مخلص ہوتی جائے گی اتنا ہی وہ اللہ کے قریب ہوتا جائے گا۔ آپ کو احساس نہیں ہوتا کہ 7 کائناتوں کا رب آپ کی مدد کے لیے موجود ہے؟ آپ کیوں بے چارگی محسوس کرتے ہو؟ یہ صرف اس وجہ سے ہے کہ ہمیں ہر چیز کا اعتبار ہے، مگر ذہنی طور پر فکری طور پر خدا کا اعتبار نہیں۔ آج تجھے یہ نہ بتائیں کہ تیرے دین کا سب سے بڑا فتنہ کیا ہے؟ مال کا ذخیرہ۔ اہل علم سے یعنی علم والوں سے
تو وہ چیز حاصل کرو جو کہیں کتابوں میں نہیں ملتی اور نہ ہی جسے کوشش سے ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ مثبت سوچ کے بعد انسان کسی کی غلطی کی طرف انگلی نہیں اٹھاتا، بلکہ اسے ٹھیک کرنے میں لگ جاتا ہے اور کہیں اس غلطی کا ذکر بھی نہیں کرتا۔ جو اللہ کا بندہ غور اور فکر نہیں کرتا وہ روحانیت کے اعلیٰ مقام پر فائز نہیں ہو سکتا۔ نفس کو ٹھکانے پر رکھنے کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ رب کو ہر جگہ موجود سمجھا جائے، اللہ کے بندے کی مجلس میں بیٹھ کر اسے توجہ سے سنا جائے، زبان کو بند رکھا جائے اور آنکھیں اور کان کھلے رکھے جائیں۔ جو سچی محبت رب تعالیٰ کے لیے انسان کے دل میں پیدا ہوتی ہے وہ ملاقات کی تمنا رکھتی ہے۔ ہر وہ کام جو جلدی میں کیا جائے اور آسانی سے اس کا نتیجہ حاصل کر لیا جائے تو اس کام کی زندگی بہت کم ہوتی ہے۔ اگر ہم دنیا میں باعزت ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں اللہ کے حکم کردہ کاموں پر عمل کرنا ہوگا اور منع کیے ہوئے کاموں سے بچنا ہوگا۔ اگر ہم کسی کے عیبوں پر پردہ ڈال لیں تو رب ہمارے عیبوں پر پردہ ڈالے رکھے گا۔ اللہ کا بندہ دینے پر یقین رکھتا ہے، اس لیے ہمیشہ خوش نظر آتا ہے۔ اگر ہم میں سے ہر کوئی یہ سوچ لے کہ مجھے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے تو ہمارے اس طرز عمل سے معاشرہ خود بخود سدھر جائے گا۔ جب عقل اور تدبیر اور فہم و فراست پیدا ہو جائیں تو انسان کو اچھے میں سے سب سے زیادہ اچھا پرکھنے کا ہنر آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ایسے انسان کی نسبت جس نے ساری زندگی گناہ نہیں کیے وہ شخص زیادہ پسند ہے جس نے گناہ کیے پھر شرمندہ ہوا اور توبہ کر لی۔ جہاں احترام ہوتا ہے وہاں خاموشی ہو جاتی ہے۔ بہترین روزی وہ ہے جو آپ اپنے ہاتھ سے کما کر کھائیں۔ جس شخص نے اپنے اندر اللہ پر بھروسہ اور توکل پیدا کر لیا وہ سوچوں اور شبہات سے دور ہو گیا۔ جب ہم سچ کی وجہ تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں تو حقیقت تلاش کر لیتے ہیں۔ اگر ہم دل کو گندگی اور آلائشوں سے پاک کر لیں تو وہاں رب رہنے لگے گا اور ہمیں اطمینان محسوس ہوگا۔ اللہ کے حکم کیے ہوئے کاموں کو بجا لانا اور منع کیے ہوئے کاموں سے بچے رہنا یہی پرہیزگاری اور تقویٰ ہے۔ انسان سوچ اور فکر سے جتنا دور اور جتنا خوش رہے گا اتنا ہی بڑھاپے سے دور رہے گا، کہ جو سوچ اور فکر سے دور ہو وہ خوش بھی ہو اور جو خوش ہو وہ سوچ اور فکر سے دور بھی ہو۔ رب تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ وہ ہر ایک کے پردے رکھتا ہے۔ رب تعالیٰ کی محبت اور دوستی کا طریقہ غور اور فکر ہے۔ رزق وہ ہے جو انسان کی تقدیر میں لکھ دیا گیا اور انسان کو مل کر رہے گا۔ اسی رزق کے بارے میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا، کوئی شخص مر نہیں سکتا اس وقت تک کہ جب تک وہ اپنے رزق کا آخری نوالا نہ کھا لے۔ ہر وہ علم جس سے انسانوں کو فائدہ ہو وہ صحیح علم اور فائدہ مند علم ہے۔ ملے ہوئے پر راضی رہنا یہ ایک ایسا حربہ ہے جس سے انسان کے اندر شجاعت یعنی بہادری پیدا ہوتی ہے۔ جب ہم نفس کی ماننے لگتے ہیں تو ہمارا دل اور ہمارا ضمیر ہمیں جینے نہیں دیتا۔ ہم ہر طرح کے مشکل حالات میں ثابت قدم رہتے ہیں تو پھر انعامات کی بارش ہوتی ہے۔ اگر انسان باعمل ہے تو اس کی زبان میں تاثیر ہوگی اور اس کی زبان سے ادا ہونے والی ہر بات دل میں اترتی چلی جائے گی۔ سچائی کے راستے میں تکلیفیں اور دکھ تو آتے ہی رہتے ہیں، لیکن ان کے خوف سے سچائی اور دیانتداری کا راستہ چھوڑ نہیں دینا۔
اللہ کے بندے کی زندگی کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ میرا کسی پر کوئی حق نہیں، لیکن دوسروں کے حقوق کی ادائیگی مجھ پر لازم ہے۔ جب قناعت انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے تو انسان کو جو کچھ میسر ہے اس پر راضی ہو جاتا ہے۔ اللہ کا بندہ اپنے پاس آنے والے لوگوں کو دھتکار نہیں سکتا، کیونکہ یہ رویہ رب کو پسند نہیں۔ انسان اپنے جیسے انسان کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے تو وہ اپنی عزت نفس کا خیال نہیں رکھتا، اپنے مقام سے نیچے آ جاتا ہے۔ لیکن اگر ہم انکار کر دیں گے تو ہم بھی تو اسی کے مقام پر آ جائیں گے۔ اگر کسی کی زبان کی وجہ سے رب کے کسی بندے کا دل دکھ جائے اور وہ بندہ پلٹ کر زیادتی کرنے والے کو کچھ نہ کہے، خاموش رہے، تو رب خود اس کی مدد کو آتا ہے۔ جس انسان میں ایثار اور قربانی کا جذبہ ہو وہ لالچ میں نہیں آتا۔ پیٹ خالی ہو تو نفس اور اس کی خواہشیں کمزور ہو جاتی ہیں۔ علم کو عقل مندی سے استعمال کرنے کا نام حکمت ہے۔ انسان میں چڑچڑاپن اور غصہ تب آتا ہے جب اس میں مایوسی اور ناکامی کا عنصر پایا جائے۔ عبادات سے پارسائی ملتی ہے اور نیکی سے رب ملتا ہے۔ بے عملی، کاہلی اور سستی اللہ کے یہاں ناپسندیدہ ہیں۔ تعریف سے دور رہنا چاہیے، کیونکہ منہ پر کی گئی تعریف ایسا زہر ہے جو انسان کو مار دیتا ہے۔ اللہ کے قرب اور رضا کے خواہش مند دنیا کو دل میں جگہ نہیں دیتے۔ روح اگر گندی ہو جائے تو بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص کم وقت میں زیادہ علم حاصل کرنا اور رب تعالیٰ سے قریب ہونا چاہتا ہے تو وہ قرآن پاک کا علم حاصل کرے۔ انسان ہدایت کا راستہ اس وقت تک نہیں پکڑ سکتا جب تک دنیا کی محبت اس کے دل سے نکل نہ جائے۔ روحانیت حاصل کرنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے کہ انسان کے اندر کا تعلق رب سے جڑ جائے۔ ہم اپنے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان مند ہو اور اس احسان مندی کے اظہار کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود بھیجیں۔ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی پسندیدہ راستے پر چلنے کے لیے اگر ہم نفس پر جبر کرتے ہیں تو اس کا بے پناہ اجر ہے۔ مایوسی انسان پر اس وقت طاری ہوتی ہے جب وہ رب تعالیٰ کے وجود اور اس کے قادر مطلق ہونے کو تو مانتا ہے لیکن اس پر بھروسہ نہ ہو۔ سچائی اور دیانت داری کی آواز ہمیشہ بلند رہنی چاہیے، خواہ ایک آدمی ہی ایسا کرے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، آپ یہ پرواہ نہیں کرتے کہ لوگ کیا کہیں گے، ایسا کیوں؟ فرمایا، دنیا میں اکیلا آیا ہوں، دنیا سے اکیلا جاؤں گا، قبر میں پڑوں گا تو اکیلا، حساب کے لیے پیش ہوں گا تو اکیلا، جنت میں جاؤں گا تو اکیلا، خدا نخواستہ دوزخ میں گیا تو اکیلا، تو لوگ کہاں سے آ گئے؟ تعریف اس رب کی ہے جس کی تعریف کے لائق کوئی ذات نہیں، جس کی نعمتوں کو گننے والے گن نہیں سکتے۔ جب درد بڑھنے لگے اور کچھ بھی سمجھ نہ آئے تو اپنے رب کی طرف چلے جاؤ، کیونکہ دل کا سکون بس اسی کی یاد میں ہے۔ دکھ، درد، تکلیف اگر اللہ کی ناراضگی ہوتی تو یہ نبیوں کو نہ ملتی۔ یہ نعمت ہے جو اللہ کا راستہ دکھاتی ہے۔ حال یعنی موجودہ وقت کی بھی فطرت ہے جو کبھی نہیں بدلتی۔ جس نے بھی کسی حال کا خوشی کے ساتھ استقبال کیا، حال نے اسے خوش قسمت بنا دیا۔ شکر گزار کو ہی شکر کی توفیق عنایت ہوتی ہے، ناشکرے کو نہیں۔ جو تمہیں اور تمہارے برے اعمال کو جانتا ہے وہ پکڑ کر سکتا ہے۔
اس کے باوجود نہیں کرتا، یہ درگزر کی انتہا ہے، بردباری کی حد ہے، اور بردباری بھی کئی اعتبار سے، اور ہر اعتبار سے ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے۔ محنت کی جزا شاہی اور عیش و عشرت کی سزا تباہی ہوتی ہے۔ جب تک تو نے برائی سے باز نہیں رہنا، برائی نے بھی کبھی باز نہیں رہنا۔ برائی کوئی چیز نہیں، تیری کرتوت ہی کا نام برائی ہے۔ جب تم چاہتے ہو اس وقت نہیں، جب وہ چاہتے ہیں تب کام ہوتا ہے۔ آزمائش زندگی کی ایک منزل ہے، اور ہر حال میں صبر کرنا اللہ کی عنایت ہے۔ جد و جہد کوشش کے ساتھ اگر قابلیت بھی ہو تو نور علی نور ہے، ورنہ کوشش اور جد و جہد قابلیت کی محتاج نہیں ہوتی۔ نیکی تیری آخرت کا سرمایہ ہے، نایاب اور ضروری سرمایہ، اسے یوں ہی ضائع مت کر۔ ایک پرندہ ہے کہ جب موج میں آ کر ملہار گاتا ہے، بارش برسنے لگتی ہے۔ یہ بات سنی سنائی ہے، اور ذکر کرنے والا جس کا ذکر کرتا ہو اس کی یاد میں گم ہو کر ذکر کرتا ہے تو رحمت برسنے لگتی ہے۔ یہ بات دیکھی ہوئی ہے۔ دنیا دار دین دار کا دوست نہیں ہو سکتا، مگر دنیاوی اغراض کے لیے اس کی دوستی پہاڑ کی چوٹی پر جمی ہوئی برف کی طرح ہے، چند لمحوں کی مہمان ہوتی ہے۔ ادھر دھوپ چمکی، ادھر یہ پگھلی۔ اللہ تعالیٰ سے مانگنے والی چیز یہ ہے کہ اس کی رضا مانگو، زندگی کی آسانی مانگو، راحت اور آسائش کی بجائے رضا مانگو، اور یہ کہو کہ ہمیں اپنی زندگی پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرما۔ بے دل نہ ہو، جب تک مسلمان مائیں بچے جنتی رہیں گی، صلاح الدین کے پھر سے آنے کی امید ہے۔ اللہ کے حضور میں لمبی چوڑی باتوں کی ضرورت نہیں ہوتی، یوں کہہ دینا کہ اے میرے رب میرا فلاں کام کر دے، کافی ہوتا ہے۔ ایک بزرگ نے فرمایا، جب میں ہوتا ہوں کچھ بھی نہیں ہوتا، میرا ہونا ہی میرے من کی بربادی کی وجہ ہے۔ کاش میں کچھ بھی نہ ہوتا، نہ ملا نہ پیر نہ صوفی نہ فقیر، کوئی کسی کو کچھ نہیں کہتا، لوگ ہی لوگوں کو کہنے اور کرنے پر مجبور کیا کرتے ہیں۔ سوچ کر بولا کرو، سوچ کر لکھا کرو، مٹی کو مٹی اور سونے کو سونا کہا کرو، ملاوٹ مت کیا کرو۔ پاؤں کے ناخن سے لے کر سر کی چوٹی کے بال تک تیرے جسم کا ہر حصہ ایک ضروری حصہ ہے۔ بعض بول بندے کے نہیں اللہ کے ہوتے ہیں، اور حق ہی کے ترجمان ہوتے ہیں۔ جسم کا حسین ترین حصہ آنکھ ہے، سب سے پہلے پانی بن کر مٹی میں مل جاتا ہے۔ اے فضل سے بے خبر انسان فضل مانگ، فضل کے ہمراہ ہر چیز ہوتی ہے، اور ہر ہیلہ اور وسیلہ فضل ہی کی بدولت ہوتا ہے۔ لوگو اللہ کی طرف لوٹ چلو، لوگو یہاں سدا نہیں رہنا، اور نہ ہی پھر کبھی لوٹ کر آنا ہے۔ لوگو اپنے اللہ سے ڈرو، جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے کرو، جن کاموں سے منع کیا گیا ہے ان سے بچے رہو۔ ہم مذہب کے لیے جھگڑتے ہیں، مذہب کے مطابق عمل نہیں کرتے۔ اگر عمل کرتے کسی بھی قسم کی کوئی بے لذتی اور ناپسندیدگی کبھی پیدا نہ ہوتی، محبت کا دور دورہ ہوتا۔ جب تک تو یہ نہیں کہتا کہ تیری دنیا میں بسنے والا ہر مسلمان میرا بھائی ہے، تو پورا مومن نہیں بن سکتا۔ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، اپنے کسی بھائی کو کافر کہنا کسی بھی طرح کسی کو روا نہیں۔ ہم نے کسی کافر کو تو کیا مسلمان بنانا تھا، مسلمانوں کو کافر بنا بنا کر رول رہے ہیں۔
ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے سرشار ہو کر جو بھی جماعت اللہ کے دین یعنی اسلام کی دعوت اور تبلیغ کے لیے، اللہ کے لیے، صرف اللہ ہی کے لیے اللہ کی راہ میں نکلتی ہے، دعوت کی تمام ادائیں سمٹ کر اس پر چھا جاتی ہیں، اور ہم سب اللہ کے لیے اللہ کی راہ میں نکلے ہیں، کسی اور کام کو کسی خاطر میں نہیں لاتے۔ جس بھی قوم نے ترقی کی، متحد ہو کر کی، قومی اتحاد ہی کی بدولت کی، فرقہ قوم کو فرقوں میں بانٹ دیتا ہے۔ پرندوں کی دنیا میں کوا گندگی خور اور ناپاک پرندہ ہے، لیکن اپنی قوم کے اتحاد کا علمبردار ہے۔ ذرا سی آواز لگاتا ہے تو ارد گرد کے تمام کوے آن کی آن میں اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ فضول اور لغو چیزوں سے بچنا عین حکمت ہے، اور باتیں اکثر لغو اور فضول ہوتی ہیں۔ ہجرت کا پہلا قدم سکون ہے، جس ہجرت میں سکون نہیں گویا وہ نامکمل ہے۔ بڑے بڑے علم رکھنے والے، عقل مند اور ذہین اور فطین لوگوں کو دیکھا ہے کہ معاشرے اور خاندان کے اثرات سے آزاد نہیں ہو سکتے۔ جس ڈگر پر ماحول نے ان کو ڈال دیا ہے اسی پر چلے جا رہے ہیں اور اسی کو حق سمجھتے ہیں۔ قرآن مجید اس کو بھی گمراہی کا اہم سبب بتاتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ تجھ پر مہربان ہے تو تو بھی اس کے بندوں پر مہربان ہو جا۔ نیک کاموں کی کمائی برے کاموں نے ہی کھائی ہے، یا کھلے لفظوں میں کہیں کہ رات دن کی کمائی جھوٹ، غیبت، چغلی اور حسد ہی نے کھائی ہے۔ مت بھول کہ وہ دن آنے والا ہے جس دن کی یہ انگلیاں کوئی حرکت نہ کر سکیں گی۔ اس وقت کو غنیمت جان اور ان سے وہ کام لے جو تیری قبر میں تیرے کام آئیں، اور وہ کام لے جس سے کہ ملت کو یعنی امت مسلمہ کو فائدہ پہنچے۔ تیری نقل و حرکت ناپسند ہے، نامعقول اور نامقبول ہے۔ افسوس کی بات ہے، باز آ جا، آج بدل ابھی بدل، یہ وقت کی آخری پکار ہے۔ ماضی گزر چکا، جیسے بھی گزرا گزر چکا۔ ماضی سے عبرت حاصل کر، مستقبل کی کسی کو خبر نہیں، کوئی خبر نہیں، کچھ خبر نہیں۔ ماضی کی پرواہ مت کر اور حال کو ضائع مت کر۔